لیکن شامی صاحب یہ چوائس تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا کہ وہ کون سا آپشن ایکسرسائز کریں. یہ فیصلہ تو کہیں اور ہوتا ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے جو کہ ابھی ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں, جو پوری صورتحال دیکھ رہے ہیں. کارکردگی دیکھیے, پورے نظام کی بات دیکھیے, اور پھر ایک دوسرے کے حوالے سے الیکشن کو ہی ریجیکٹ کر رہے ہیں. بلاول صاحب تو کہتے ہیں وہ الیکشن ہی بیکار ہوا جو 2024 کا ہوا. تو یہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مستقبل کا جو ریاستی جو نظام ہے, جو ہمارا فی الحال جو بھی نظام ہے, جمہوری نظام ہے, جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھائی اب تو 3 سال وغیرہ بھی پورے ہو گئے, یہ اسی قسم کی کوئی مدت ہوتی ہے. آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں جو فاضل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے, اسی نظام کو برقرار رکھنا ہی صرف آپشن ہے؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ خان صاحب, ایک تو یہ الیکشن جو ہے نا, یہ آزاد کشمیر میں کوئی مؤثر حکومت قائم نہیں کر سکیں گے, اور اس سے ہماری الجھنوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا. جہاں تک وفاق کا تعلق ہے, آپ نے فرمایا کہ فیصلے جو ہیں کہیں اور ہوتے ہیں, تو وہ فیصلہ ساز کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کیوں معاملات کو انتہا تک پہنچنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ پھر اختیار میں نہیں رہے گا. اگر آپ ایک اخلاقی اپنی پوزیشن جو ہے اس کو مجروح کر لیں گے اور اتنی کالک مل لیں گے ایک دوسرے کے چہرے پر, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہم نظام جو ہے اس کی حفاظت کریں گے؟ آپ تو اسے کھوکھلا کر دیں گے. اور اگرچہ اب یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ان کا مفاد جو ہے وہ اس میں نہیں ہے, نئے انتخابات فوری طور پر افورڈ نہیں کر سکتی. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, جناب فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ تھے. پاکستان, عام پاکستانی خاص طور پہ اس پورے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کے ماحول میں جس انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے ساتھ گتھا سیاسی طور پہ نظر آ رہے ہیں یا ایک بدترین کشمکش کا شکار نظر آتے ہیں, ایک بار پھر کنسرن ہے لوگوں میں, عام پاکستانیوں میں, کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر اس زمانے میں پہنچ گئی ہے, پھر اس تاریخی اپنی کشمکش میں اور اپنی جستجو میں اقتدار کی اسی انداز کی جنگ لڑنے جا رہی ہے جو کہ ہم تاریخ میں دیکھتے آئے ہیں, اور جو کسی صورت میں بھی ہم یاد شاید نہیں رکھنا چاہیں گے, مگر یہ تلخ حقیقت ہمیں یاد رکھنی ہوگی. زرداری صاحب, پہلے آپ اپنی کرپشن کا تو قوم کو حساب دیں. میرا وعدہ ہے کہ ایک ایک پائی ان کی لوٹی ہوئی آپ کی دولت واپس لاؤں گا. آپ نے تو پاکستان کی جڑیں کاٹی ہے اپنی بادشاہت کو مضبوط کرنے کے لیے. جس کے اپنے سر سے پاؤں تک خود کرپشن میں ڈوبا ہو اور وہ کہے کہ میں کرپشن کا حساب لینے آئے, تو پھر قیامت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ آپ سے صلح نہیں ہو سکتی, آپ سے جنگ ہی رہے گی. تو آپ تیار ہو جائیں ایک لمبے مقابلے. جو آتا ہے سوئس اکاؤنٹس کے اندر اپنے پیسے لے کے چلا جاتا ہے, جو آتا ہے پاکستان کو لوٹتا ہے. انشاءاللہ یہ کرپٹ لوگ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. کو سوائے اپنی تجوریاں بڑھنے کے اور کچھ نہیں. مک گیا تیرا شو نواز, گو نواز, گو نواز. زرداری صاحب, آپ نے بڑی چلاکی کے ساتھ نواز شریف کو دھوکہ دیا ہے, اور یہ قوم آپ کی چلاکی کو اور دھوکے کو جان چکی ہے کہ مشرف کے لگائے ہوئے جج ہیں, اور زرداری نے ان کو گلے لگا لیا ہے. آج مشرف کی روح زرداری میں گھس گئی ہے. یہ بیٹھے ہوئے شہباز شریف آپ کا کھانا کھا رہے ہیں, آپ کی روٹی لوٹ رہے ہیں. میں ان سے سب سے نکالوں گا, ان کے پیٹ سے نکالوں گا. آپ ضیاء الحق کی پیداش ہیں, آپ نے ضیاء الحق کی سیاست کی ہے, آپ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں. یہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سیاست کی تلخ حقیقت ہے جسے عام پاکستانی عام طریقے سے بھول نہیں سکتا. جتنا بھی یہ قیادت چاہے کہ پاکستان یا پاکستانی اس حقیقت کو بھول جائے جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی, یہ آسان کام نہیں ہوگا. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے موجودہ حکومت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آئندہ سال بھی پاکستان کی ترقی کی رفتار 3.5 سے 4.5% تک, ایوریج 4% رہے گی. 25 کروڑ کے ملک میں 4% کی گروتھ, نہ جابز بڑھیں گی, نہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ پائے گی, نہ ہی اس حوالے سے کوئی بھرپور معاشی ترقی کا سفر ہمیں تیزی سے آگے بڑھتے نظر آئے گا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.